أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. اللہ جل جلالہ. جی السلام علیکم عبدالحمید بھائی. جی حضور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. طیبہ کی ہے یاد آئی، طیبہ کی ہے یاد آئی، اب اشک بہانے دو. یاد آئی اب اشک بہانے دو، سرکار نے آنا ہے راہوں کو سجانے دو. طیبہ کی ہے یاد اب اشک بہانے دو، سرکار نے آنا ہے راہوں کو سجانے دو.
یاد آئی، مشکل ہے اگر میرا طیبہ میں ابھی جانا، او مشکل ہے اگر میرا طیبہ میں ابھی جانا، اے باد صبا میری آہوں کو تو جانے دو، اے باد صبا میری آہوں کو تو جانے دو، طیبہ کی ہے یاد آئی، میں تیری زیارت کے قابل تو نہیں مانا، میں تیری زیارت کے قابل تو نہیں مانا، یادوں کو شہا اپنی خوابوں میں تو آنے دو، یادوں کو شہا اپنی خوابوں میں تو آنے دو، طیبہ کی ہے جو چاہو سزا دینا، سرکار کے دربانوں، جو چاہو سزا دینا، سرکار کے دربانوں، ایک بار تو جالی کو سینے سے لگانے دو، ایک بار تو جالی کو سینے سے لگانے دو، اشکوں کی لڑی کوئی اب ٹوٹنے نہ پائے، اشکوں کی لڑی کوئی اب ٹوٹنے نہ پائے، آقا کے لیے مجھ کو کچھ ہار بنانے دو، آقا کے لیے مجھ کو کچھ ہار بنانے دو، سرکار کے قابل الفاظ کہاں سائم،
سرکار کے قابل یہ الفاظ کہاں سایم اشکوں کی زبان سے ہی ایک نعت سنانے دو، اشکوں کی زبان سے ہی ایک نعت سنانے دو، طیبہ کی ہے یاد آئی اب اشک بہانے دو، سرکار نے آنا ہے راہوں کو سجانے دو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ تو کریم، تو ہی کریم، تو رحمان، تو ہی رحمان، تو ذل جلال والاکرام، تو یا حی یا قیوم، تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن۔ یا اللہ تیرا شکر، تیرا شکر، تیرا شکر، تو نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر، تو نے ہمیں مسلمان ماں باپ عطا فرمائے، خوبصورت رشتے عطا فرمائے، سننا سنانا۔ یا اللہ تیری لاکھوں کروڑوں اربوں نعمتیں عطا فرمائی۔ یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو، اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غور کریں، جب ہم قربانی کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور عید کی قربانی آتی ہے۔ یہ بالکل درست ہے، لیکن اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی پہ غور کریں تو معلوم ہوتا ہے قربانی صرف ایک دن کا عمل نہیں بلکہ پوری زندگی کا نام ہے۔ ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے انسان پیدا کیے، کوئی دو انسان ایک جیسے نہیں، چہرے ملتے جلتے ہو سکتے ہیں
لیکن فنگر پرنٹ مختلف، سوچ مختلف، مزاج مختلف، پسند اور ناپسند مختلف، صلاحیتیں مختلف، اور زندگی کے تجربات بھی مختلف، اور یہ ساری اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب سب مختلف ہیں تو پھر یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہتے ہیں؟ شوہر اور بیوی ساتھ کیسے رہتے ہیں؟ والدین اور اولاد ایک گھر میں کیسے رہتے ہیں؟ دوستیاں کیسے چلتی ہیں؟ کاروباری تعلقات کیسے قائم رہتے ہیں؟ اور ان سب کا ایک ہی جواب ہے، قربانی۔ اگر ہر انسان صرف اپنی مرضی چاہے تو کوئی تعلق زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتا۔ کبھی شوہر اپنی بات چھوڑتا ہے، کبھی بیوی اپنی خواہش کو مؤخر کر دیتی ہے، کبھی باپ اپنی نیند قربان کرتا ہے، کبھی ماں اپنی راحت قربان کرتی ہے، کبھی اولاد اپنی پسند قربان کر دیتی ہے، کبھی دوست تعلق بچانے کے لیے اپنی انا کو پیچھے کر دیتا ہے۔ اور کریں تو یہ سب قربانیاں ہیں۔ ہم اکثر قربانی کو صرف مال یا جان کے ساتھ جوڑتے ہیں، لیکن حقیقت میں روزانہ سب سے زیادہ قربانیاں خیالات، جذبات اور خواہشات کی دی جاتی ہیں۔ کبھی کوئی بات دل پہ لگ جاتی ہے لیکن انسان خاموش رہتا ہے، یہ قربانی ہے۔ کبھی انسان جواب دے سکتا ہے لیکن تعلق بچانے کے لیے جواب نہیں دیتا، یہ قربانی ہے۔ کبھی انسان کی رائے بہتر ہوتی ہے لیکن وہ جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنی بات پہ اصرار نہیں کرتا، یہ قربانی ہے۔ اور کبھی کوئی ایسی بات سن لیتا ہے جو اس سے پسند نہیں ہوتی لیکن وہ صبر کرتا ہے، یہ بھی قربانی ہے۔ غور کریں، قربانی کا مطلب صرف کچھ کھو دینا نہیں۔ بعض اوقات قربانی کا مطلب کسی بڑی چیز کو پا لینے کے لیے کسی چھوٹی چیز کو چھوڑ دینا ہوتا ہے۔ کسان جب زمین پہ بیج بوجھتا ہے، بیج ڈالتا ہے، تو بظاہر وہ بیج مٹی میں دفن ہو جاتا ہے۔ دیکھنے والا سمجھے گا کہ بیج ختم ہو گیا، لیکن حقیقت میں وہ ختم نہیں ہوا، وہ ایک نئی زندگی کے لیے قربان ہوا ہوتا ہے۔ کچھ عرصے بعد وہی بیج درخت بنتا ہے، پھل دیتا ہے، سایہ دیتا ہے۔ انسان کی بھی بہت سی قربانیاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ آج جو برداشت کی جا رہی ہے، کل وہی سکون بن جاتی ہے۔ آج جو خاموشی اختیار کی جا رہی ہے، کل وہی عزت بن جاتی ہے۔ آج جو صبر کیا جا رہا ہے، کل وہی برکت بن جاتا ہے۔ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ قربانیاں دی۔ اپنا وطن چھوڑا، اپنا آرام چھوڑا، اپنی راحت چھوڑی، لوگوں کے تانے برداشت کیے، تکلیفیں برداشت کی، لیکن یہی قربانیاں آج قیامت تک انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گئی۔ اس لیے قربانی کو صرف نقصان نہ سمجھیں، بعض اوقات قربانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترقی کا دروازہ ہوتی ہے۔ اگر ہم
اپنے آپ سے یہ سوال کر کے پوچھیں کہ ہم روزانہ کون سی قربانی دے رہے ہیں اور ان قربانیوں کی کیا کیفیت ہے۔ کیا میں شکایات کے ساتھ قربانی دے رہا ہوں یا اللہ کی رضا کے لیے؟ کیونکہ قربانی کی قیمت صرف اس چیز سے نہیں لگتی جو ہم چھوڑتے ہیں، بلکہ اس نیت اور کیفیت سے لگتی ہے جس کے ساتھ ہم اسے چھوڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کی قربانیوں کی سمجھنے اور ان میں حکمت دیکھنے اور انہیں اپنی روحانی ترقی کی ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، تو ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرما۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ ماشاء اللہ الکریم، بہت پیاری باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ یقیناً یہ جتنی قربانیوں کا آپ نے ذکر کیا یہ حقیقت ہے، اور جب انسان اللہ پاک کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ پاک کے قرب کو پانے کے لیے اپنی عزت نفس کو مجروح ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو یقیناً وہ قربانی کی صورت ہوتی ہے، مگر یہ ساری قربانیاں اسی صورت انسان کے دینی اور دنیاوی فوائد کی ضامن بنتی ہیں جب وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اگر انا اور لوگوں کے دکھاوے کے لیے بندہ یہ ساری قربانیاں دے، اور بندہ رات دن قربانیاں دیتا ہے، ہر لمحے ہر وقت ہر چیز کی قربانی دیتا ہے، وقت کی قربانی دیتا ہے، بھوک برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، بعض اوقات ظلم بھی برداشت کرتا ہے، بعض اوقات کرٹیسزم برداشت کرتا ہے، لوگوں کی مذاق کو برداشت کرتا ہے۔ یہ ساری حقیقت میں ہے قربانیاں۔ اگر اس میں اللہ کی رضا شامل ہو جائے، اللہ کی خوشنودی شامل ہو جائے، لوگوں کے دل خوش کرنا شامل ہو جائے، اور اللہ کے لیے قربانی دینا شامل ہو جائے، تو پھر وہ قربانی جو ہے وہ انسان کو اللہ کے قرب کی طرف لے کر جاتی ہے، اللہ کی رضا کا سبب بنتی ہے، اور دینی اور دنیاوی فوائد کا مجموعہ بن جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اسی طرح اب ان قربانیوں کو سمجھنے اور ان قربانیوں پر غور و فکر کرنے اور ان قربانیوں کو اللہ کی رضا میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آمین۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى له، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله، أغثني يا حبيبي يا رسول الله، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن توالد ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله، أغثني يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أنت وسيلتي أدركني يا رسول الله، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.